باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین۔ سورہ مومنون کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 105 سے لے کے 109 تک کا ترجمہ ہے کہ آیت نمبر 104 نے کہا کہ ان کفار اور مشرکین کا ظاہر بھی جلے گا اور باطن بھی جلے گا، ظاہر بھی جلے گا اور باطن بھی جلے گا، باطن بھی بگڑا ہوا ہوگا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، آیت نمبر 105 کہ کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی گئی، کیا تم نے درس تفسیر قرآن نہیں سنا، برہانی آیات نہیں سنی؟ فکنتم بہا تکذبون، بس تم نے ان کو جھٹلایا۔ کیسے جھٹلایا؟ اولاً ایک گروہ کو ان مشرکین اور کفار نے راہ راست سے ہٹایا، ثانیاً جو راہ راست پر تھے، ثابت قدم تھے، ان کا مذاق اڑایا، اور ثالثاً یہ دائماً مذاق اڑانے والے تھے، اصلاً الہی فکر میں نہیں تھے، یہ خدائی فکر توحیدانہ فکر میں نہیں تھے، بس اس وجہ سے یہ جھٹلاتے تھے حق کو، نتیجتاً حق کو جھٹلاتے تھے۔ فکنتم بہا تکذبون، بس تم نے ان آیات کو جھٹلایا، مذاق اڑا کے، ایک گروہ کو راہ راست سے ہٹا کر، اور جو راہ راست پر تھے ان کا مذاق اڑا کے۔ قالو، کہیں گے یہ جب جہنم کی آتش کو دیکھیں گے، اقرار کریں گے، قالو یہاں اقرار کریں گے، اقرار کرتے ہوئے کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، غلبت علینا شقوتنا، غالب مسلط ہو گیا ہے ہم پر ہماری شقاوت، مسلط ہو گئی ہے، ہم تباہی کی طرف چلے گئے ہیں۔ شقاوت یعنی شر کسی کے ساتھ مختص ہو جائے، خاص ہو جائے، کسی میں اگر خیر نہ ہو تو وہ شقی ہے۔ غالب آ گئی ہم پر شقاوت، یعنی ہم پر برائی غالب آ گئی، شر غالب آ گیا کہ ہمارے اندر خیر تھا ہی نہیں۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم ہوئے راہ گم کرنے والے لوگ، بس اس وجہ سے دوسروں کو راہ سے ہٹانے والے تھے، راہ گم کرنے والے بھی تھے، دوسروں کو راہ سے ہٹانے والے بھی تھے، خود راہ گم کی اور دوسروں کی راہ کو بھی راہ راست سے ہٹایا۔ اور ربنا، کہیں گے ہمارے استغاثہ کریں گے، لیکن یہ استغاثہ آخرت میں کسی فائدے کا نہیں ہوگا ان کا۔ ربنا کہیں گے ہمارے پروردگار، استغاثہ کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے، نالہ اور فریاد کرتے ہوئے، ہمارے پروردگار اخرجنا منہا، ہمیں نکال دے اس جہنم کی آگ سے، فإن عدنا، اگر ہم دنیا میں لوٹ گئے اور ہم نے دوبارہ شقاوت میں پڑے، گناہ کیا، تو ہم ظالم ہوں گے، ہمیں دوبارہ لوٹا، بس یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ دوبارہ لوٹیں، لیکن وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، استغاثہ کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں نکال اس جہنم کی آگ سے، فإن عدنا، بس اگر ہم لوٹ آئے، لوٹنے کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ظلم کیا، گناہ کیا، شقاوت میں پڑے، شر کے ساتھ خاص ہوئے، فإنا ظالمون، بس یقیناً ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ قال، خدا کہے گا اکسؤ فیہا ولا تکلمون، اکسؤ فیہا کھسا سے ہے، یعنی جہنمیوں کے کلام کو منقطع کرنا، خدا کہے گا خاموش ہو جاؤ، فیہا اس میں رہو، جہنم کی آگ میں رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے کلام نہ کرو، تم سب مجھ سے کلام نہ کرو۔ بس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کہتی ہے کہ خدا ان سے کلام نہیں کرے گا، کون سی؟ رحمت والا کلام، نہ ہی ان پر نگاہ کرے گا، ان کی طرف نگاہ کرے گا، رحیمانہ نگاہ، بس خدا ان سے بات کرے گا تو جہنم والی، انتقام والی، غضب والی بات کرے گا، جہنم میں ڈالنے والی بات کرے گا۔ قال، خدا کہے گا اکسؤ، خاموش ہو جاؤ، بس یہ دنیا میں واپس لوٹنے کی باتیں نہ کرو،
کہ واپس لوٹیں گے ہم، اور ہم ظلم نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم شقاوت میں نہیں پڑیں گے۔ فیہا، اس جہنم میں رہو، ولا تکلمون، اور ایسی بات نہ کرو، ایسا کلام نہ کرو کہ چاہ رہے ہو کہ تمہیں رحمت خاص ملے۔ انہو کان فریق من عبادی، یقیناً ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، خاص بندوں میں سے ایک گروہ تھا، یقولون، جو کہتا تھا ربنا آمنا، بس کہتا، صرف کہتا نہیں تھا، ان کا عمل بھی توحیدانہ تھا۔ بس یہ یقولون صرف محدود نہ کر دیجئے گا کہ وہ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، دنیا میں ایمان بھی لے آئے، عمل صالح بھی کیا دنیا میں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کہتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، ہمیں بخش دے اور ہم پر خاص رحمت کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بہترین رحمت کرنے والا ہے، بہترین رحیم ہے تو، بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ بس یہ وہ بندے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے، جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔